اس مبارک مہینے میں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا بتا چکا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ گے تو میرے دوست بن جاؤ گے. بندوں کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے تو کتنا بڑا اونچا مقام ہے. کوئی بادشاہ کبھی بھی کسی معمولی غلام کو اپنا دوست کہنے کے لیے تیار نہیں. چپراسی کہے گا، ملازم کہے گا، پی اے کہے گا، پیشکار کہے گا، پرسنل سیکریٹری کہے گا، ہزاروں القاب کہے گا، مگر یہ نہیں کہے گا میرا دوست ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ جانتے ہیں کہ ان کا مٹیریل کیا ہے. ماں کے پیٹ میں خون حیض اور ماں باپ کے نطفے سے پیدا کر کے، اور پھر فرمایا کہ اگر تم تقویٰ اختیار کر لو تو میرے دوست بن جاؤ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور دوست بنانے کے لیے دوستوں کو پیدا کیا. جب باغباں چاہتا ہے کہ دیسی آموں کو لنگڑے آم بناؤں تو لنگڑے آم کی درآمدات باغباں کے ذمہ ہے. تو اس دنیا کے باغ میں اللہ والا بنانے کے لیے اللہ والوں کی قلم اور پیوند کاری کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرے گا. جو کہتے ہیں اولیاء اللہ اب اس زمانے میں نہیں ہے، تھے کبھی، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. قرآن شریف کی ان کو صحیح علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اولیاء کے ساتھ پیوند کاری کرو، کونوا مع الصادقین، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی ولی اللہ بن جاؤ. علامہ آلوسی سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا زیادہ اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم انہی جیسے ہو جاؤ. صحبت کی میعاد اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی مقدار بتا دی کہ اتنا زمانہ ساتھ رہو کہ تم اللہ والے بن جاؤ. اور ساری کائنات تمہاری نگاہوں سے گر جائے. سلاطین کے تخت و تاج جب تک نگاہوں سے نہ گریں، سورج و چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ جب تک محسوس نہ ہو، ساری لیلاؤں کے نمکیات تمہاری نگاہوں سے نہ جھڑ جائیں، اور سب حسینوں کے فرسٹ فلور کے بعد تمہاری نگاہوں میں گراؤنڈ فلور نہ آ جائے. یہ سب پیشاب پیخانے کا مجموعہ ہے. حلال بیویاں، حلال نعمتیں مستثنیٰ ہیں. حلال کی کباب کھا کے اللہ کا شکریہ ادا کرو، مگر حرام کا کباب مت کھاؤ. حلال نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان نعمتوں سے نعمت دینے والے کی محبت کو زیادہ کرو. جو شخص نعمت سے زیادہ پیار کرتا ہے اور نعمت دینے والے سے محبت کم کرتا ہے، یہ بھی ناشکرا ہے. اور جو کسی نعمت کو حلال کو دیکھ کر اتنا پاگل ہو جائے، افطاری ہے، کباب کے شامی کباب کی خوشبو، سموسے دہی بڑے، اور جماعت کی نماز مغرب کی چھوڑ دے، تو سمجھ لو یہ اس شخص نے نعمتوں سے پیار کیا اور نعمت دینے والے سے اس نے پیار نہیں کیا. اللہ کو پیچھے ڈال دیا، اللہ کی محبت کو درجہ ثانی کر دیا، سیکنڈری کر دیا، اور نعمتوں کو درجہ اولی کر دیا. آپ بتاؤ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. ایک علمی طور پر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یاد سے ہم کو یاد کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بھول بھی جاتا ہے؟ بھولنا اللہ کے لیے محال ہے. سارا عالم کا ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ پر نسیان یا بھول طاری ہونا محال ہے، اللہ کی عظمت شان کے خلاف ہے. پھر کیوں حکم دیا فاذکرونی اذکرکم، تم ہم کو یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے؟ کیا اللہ میاں کبھی یاد نہیں کرے؟ بھول جاتے ہیں ہم کو؟ بھولنا اللہ کے لیے محال ہے. مفسر اعظم حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یاد سے مراد تم ہم کو ہماری فرما برداری سے یاد کرو. جس وقت ہمارا جو حکم ہو اس کو مان لو. فاذکرونی، تم ہم کو یاد کرو ہماری اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ. ایک تم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہو، اشبار آنکھوں سے اشعار پڑھتے رہو،
عشق و مستی کا اظہار کرتے رہو، لیکن جب میرا حکم آ جائے کہ نظر بچاؤ، یہاں تمہاری حماقتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ تم یہاں کیوں موتیا تمہاری آنکھوں میں آ جاتا ہے کہ میرا حکم یہاں بھول جاتے ہو؟ فذکرونی، تم ہم کو یاد کرو اطاعت کے ساتھ۔ یہ جملہ تفسیر کا بڑھایا حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو تمام تفسیر والوں نے بھی لکھا ہے۔ تو تم ہم کو جب اطاعت و فرمانبرداری سے یاد کرو گے، اذکرکم، تو ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے۔ تم یاد کرو ہماری اطاعت سے، ہم تم کو یاد کریں گے اپنی عنایت سے۔ لہٰذا اب عربی عبارت یوں ہو جائے گی، فذکرونی بالاطاعت اذکرکم بالعنایت، تم یاد کرو ہمیں اطاعت سے، ہم یاد کریں تمہیں عنایت سے۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات صرف قریب ہونا کافی نہیں ہے، کعبے میں رہ کر کعبے سے دور ایک شخص جو بدنظری کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک سلطان ہے، مملکت سلطنت کا فرامین جاری کر رہا ہے اور کسی مجرم کو پھانسی بھی دے رہا ہے، اور وہیں سامنے قریب ہے، لیکن قریب ہونے سے کیا اختیار ہو رہا ہے اس کو پھانسی کی سزا دے رہا ہے بادشاہ، اور اس کا پیے یا اس کا خادم چائے پیش کر رہا ہے، اور وہ قریب ہے، اس سے خوب مسکرا کر باتیں کر رہا ہے، اور چائے شاندار پا کر کہتا ہے یہ لو، ایک پلاٹ یا ایک مکان تم کو دے دیا۔ دونوں قریب ہیں، مجرم بھی قریب ہے اور جو جس سے خوش ہے بادشاہ وہ بھی قریب ہے، تو قرب وہ معتبر ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک ایک دم سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ کے بھی قرب وہ شخص ہے جس سے شیخ راضی ہو اور شیخ کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اللہ سے قریب وہ بندہ ہے جو ملتزم پر روئے، نعمت عظیم شان نعمت ہے، روزے مبارک پر درود شریف رو رو کے پڑھے، عظیم شان نعمت ہے، مگر جب اپنے ملکوں میں آئے پھر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے، یہ نہیں کہ حضور کے ضیاعت کو وہیں مدینہ شریف میں چھوڑ کر آ جائے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کعبے ہی میں چھوڑ کر آ جائے، کعبہ چھوڑ کے آئے، کعبے والے کو ساتھ لے کر آئے۔ کعبہ تو چھوڑ کے آئے گا کیونکہ اپنا کاروبار، اپنے بال بچے یہاں ہیں، لیکن کعبے والے کو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ سارے عالم میں ہے اور کعبہ صرف مکہ شریف میں ہے۔ اس خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا، عظیم و غریب، فرمایا پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مجھے بہت مزہ آتا ہے، یہ دیکھو لومڑیوں کی طرح بے وفائی مت کرو، لا یروغ روغان سالب، سالب کی جمع ہے سالب۔ اللہ کے راستے میں جب کوئی نمکین شکل آ جائے یا حرام کی بریانی آ جائے یا رشوت کی بڑی زبردست پیشکش ہو جائے، کروڑوں روپے پر لات مار دو، لاکھوں بریانیوں کی طرف دیکھو بھی مت جو حرام کی ہو، چٹنی روٹی کھا لو، تب سمجھ لو یہ ولی اللہ ہے۔ ساری دنیا کی لہلائیں سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں ایک نظر میں مولانا دیکھ لو، اس وقت مت دیکھو، تب سمجھو تم صاحب نسبت اور تمہارے دل میں مولا کی عظمت کا جھنڈا لہرا گیا۔ اگر تم نے نمک دیکھتے ہی نمک حرامی شروع کر دی، حرام نمک جس کو اللہ نے حرام فرمایا کہ کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو اور کسی کو اس کی توفیق نہیں، تو رات دن خانہ کعبہ میں رہ کر بھی وہ اللہ سے دور ہے، رات دن خانقاہوں میں رہ کر اللہ سے دور ہے۔ مقصد خانقاہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ، دیسی آم کو لنگڑے آم کے ساتھ پیوند کاری ہے، لیکن دیسی آم ہمیشہ دیسی آم بنا ہوا، جب کھاؤ تو وہی دیسی آم، لنگڑا آم بن نہیں رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی پیوندکاری، اس کی صحبت ناقص ہے، اس نے اپنی نفس کو فنا نہیں کیا۔ اپنے جو دیسی آم اپنا ذائقہ نہ فنا کرے،
اپنی لذت کو، اپنی خوشبو کو فنا نہ کرے اور لنگڑے عام کی سیرت نہ حاصل کرے تو سمجھ لو اس کا پیوند کاری غلط ہے، اس کی رفاقت صحیح نہیں ہے، یہ لومڑی کی طرح چور ہے، یہ دیسی عام مخلص نہیں ہے پیوند کاری اور رفاقت میں اور قلم لینے میں۔ یہ مخلص اگر ہوتا تو کتنا زمانہ لگتا ہے، سارے دیسی عام تو لنگڑے عام بن رہے ہیں، یہ کیوں نہیں لنگڑے عام بنتا؟ معلوم ہوتا چور ہے، یہ رہتا ہے کچھ لنگڑے عام سے سونگھ لیتا ہے، مگر 3/4 اپنا بھی رائے رکھتا ہے۔ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائے گی کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائے گی؟ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائے گی کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں جائے گی؟ اپنی رائے کو مٹانے کے لیے سائنسداں دیسی عام کی پیوند کاری کو سختی سے باندھتا ہے اور پھر اس کی شاخ جب آگے بڑھتی ہے اس کو کاٹ بھی دیتا ہے تاکہ اب لنگڑا عام بن کے اوپر آگے بڑھے۔ شیخ چاہتا ہے، وہاں تو قینچی باغباں کے ہاتھ میں ہے، سائنسداں کے، شیخ کے ہاتھ میں قینچی نہیں کہ اس کی آنکھ نکال لے کہ کیوں بد نظری کی اپنے۔ ولی بننا اور متقی بننا یہ مرید کے ذمہ ہے، شیخ کے ذمہ مشورہ دینا اور راہ تقویٰ بتانا فرض ہے۔ راہ بر حکیم امت کے ارشاد کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر کندھے پر، دوش مانے کندھا، تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے، یہ تیرا رہرو خیال خام ہے۔ جنہوں نے ہمت سے کام کیا وہ ولی اللہ ہو گئے، تھوڑی سی مدت بھی کافی، اور جنہوں نے اپنی کھچڑی میں بار بار پانی ڈالتے رہے وہ چاول پختہ نہیں ہوئے، ان کو پختگیاں حاصل نہیں ہوئی۔ جو گناہوں سے اپنے تقویٰ کی کھچڑی میں پانی ڈال دیتا ہے کچے کا کچا رہے گا چاہے 100 برس رہے۔ ہمت سے کام لو، اور روزہ ہے پیٹ میں، مہینہ بھی رمضان کا ہے، قسم کھاتا ہے اختر کی واللہ اللہ تعالی نے تمام گناہوں کو چھوڑ کر تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی ہمیں طاقت دی ہے۔ اگر طاقت نہ دیتا خدا تو تقویٰ فرض ہی نہ ہوتا، لیکن طاقت چوروں کا اللہ کا راستہ نہیں، طاقت چور اللہ کے ہاں بے غیرت بے وفا بندہ ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا راستہ لومڑیوں کا نہیں ہے، لومڑی بے وفا ہوتی ہے، جب کوئی کام آتا ہے تو بل میں گھس جاتی ہے۔ ولا یروغ و روغان صالب یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، اللہ کا راستہ شیروں کی طرح سے طے، ارادہ کر لو، جان لو، مان لو، ٹھان لو، انشاءاللہ پہلے اللہ کو جان لو، پھر مان لو، پھر ٹھان لو کہ ہمیں گناہ سے حرام لذت کو درآمد کر کے ہمیں بے غیرتی اور کمینے پن اور بے حیائی کا ثبوت اور بے وفائی کا ثبوت اللہ کو نہیں پیش کرنا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگ لو، جہاں اور چیزیں مانگتے ہیں وہاں اللہ سے اللہ کو مانگو، اور اپنے پردادا کی بات مان لو۔ اور دادا نے خلاف کعبہ پکڑ کر حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی کہ خدا ساری دنیا کعبے میں حاضر ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اے خدا حاجی امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگ رہا، کتنا خوش نصیب، کس قدر مبارک وہ بندہ ہے جو اللہ سے اللہ کو مانگ رہا۔ ایک لڑکا اپنے ابا سے جائیداد مانگتا ہے کہ فلاں پلاٹ، فلاں مکان، فلاں فیکٹری مجھ کو لکھ دو۔ ایک بچہ کہتا ہے ابا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میں اپنے ابا کو ابا سے مانگ رہا ہوں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیے، بس ہمارے لیے آپ کی خوشی ساری دنیا کی جائیداد سے افضل ہے۔ آپ بتاؤ باپ کی نظر میں کون شریف ہوگا؟
جائیدادیں مانگنے والے یہ خود غرض کہلائیں گے۔ میں نہیں منع کرتا کہ جائز نعمتیں اللہ سے نہ مانگی جائے، جائز نعمتیں ساری مانگیے، لیکن آخر میں یہ بھی کہہ دو اللہ سے کہ نعمتیں تو آپ سے مانگ رہا ہوں، مگر میں نعمت دینے والے کو بھی مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ ہم کو نعمتیں بھی دیجیے کہ ہم بندے ہیں، محتاج ہیں، روٹی کے، لباس کے، مکان کے، ہر چیز آپ سے مانگتے ہیں، مگر اگر ہمیں ساری دنیا آپ نے دے دیا اور ہم نے آپ کو نہ پایا تو کچھ نہیں پایا۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ ان نعمتوں کا حشر، نعمت تو جبھی نعمت ہے جو نعمت ہمیں اللہ کی شکر میں مشغول کر دے اور اللہ مل جائے ہم، لیکن اگر نعمتوں سے دل لگایا، غیر اللہ سے دل لگایا، تو مرنے کے بعد قبر میں جنازہ تنہا دفن ہوگا یا اپنی مرغوبات لے جاؤ گے؟ اپنی مرغوبات گال قبر میں جائیں گے، اپنی مرغوبات نمکین چہرے روشن جائیں گے، مرغوبات اپنی کوئی چیز جائے گی؟ لہذا سب سے بڑا پیارا اللہ کو ساتھ لے جاؤ، وہی جائے گا اللہ ساتھ۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا باوفا مالک ہے، اتنا باوفا پیارا دوست ہے، جو دنیا میں بھی اپنے دوستوں اور اولیاء اللہ کے ساتھ دیتا ہے، اور زمین کے نیچے جب بیوی بچے، کاروبار، مرسڈیز و دولتیں اور کھانے پینے کی ساری نعمتیں وہ سب اوپر، اور تنہا جنازہ دفن ہوتا ہے، اور دفن ہونے والا بزبان حال یہ شعر پڑھتا ہے، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ ایک جنازہ بھی آ رہا ہے، دیکھو ہمارے یہاں کے مقامی احباب خصوصی، ان سے کہہ دو اس چادر کو تبدیل، مردوں پر یہ آیتیں ڈالنا جائز نہیں ہے، کچھ حصہ تو سر پر ہے، کچھ حصہ پیر کے نیچے ہے۔ اللہ کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مردے کے پیر کے طرف رکھنا کیسا ہے؟ ہمارے اکابر نے منع کر دیا۔ سفید چادر ڈال دو اس کے لیے، خانقاہ کے جو ذمہ دار کوئی ہو ان سے کہو سفید چادر اس پر ڈال دیں، اور آیت الکرسی کی آئندہ سے جتنی چادریں ہیں ان کو مت استعمال کرو، منع کر دو۔ ایک دفعہ 3 جنازے تھے میرے سامنے اور تینوں پر یہ چادریں تھیں، میں نے کہا تینوں چادریں ہٹا دو، سفید چادریں ڈالو، اس کے بعد اختر نماز جنازہ پڑھائے گا، اختر دین کی خدمت کا امام بن کر کرے گا، آپ کا غلام بن کر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ یہ دم سلامت رکھے مولانا، آمین۔ اللہ، یہ مشورہ میرے شیخ کا ہے کہ دین کی خدمت کرنا امام بن کر، غلام بن کر مت خدمت کرنا۔ میں طبیب بھی ہوں، بہت اونچی ڈگری ہے میری جو حکیم سعید صاحب کی ہے، اگر میں دنیا کماتا تو بہت بڑا دواخانہ ہوتا، اور میرے اعتماد پر کروڑوں روپیہ لوگ لگا بھی دیتے، اور میری داڑھی پر دیکھ کے دور سے اور جوخ سے مریض آتے ہیں، لیکن مجھے کبھی نہیں پاؤ گے دواخانے میں۔ مجھے اللہ نے اپنی محبت کے آہ و فغاں عطا فرمایا، مجھے ان کے نام میں جو مزہ آتا ہے سلطنت بھی اس میں بھی وہ مزہ نہیں۔ جس کو آزمانا ہو انشاءاللہ تعالی مجھے سلطنت دے کر آزما لو۔ ہاں ایک صورت ہے، سلطنت بیچ کر کے پھر میں خانقاہ مدرسہ بنا دوں گا اور مدرسے بنا دوں گا۔ اگر کسی فیکٹری والے نے فیکٹری لکھ دیا جوش عقیدت تو جوش محبت میں، یا کوئی خواب اس کو نظر آیا، رات کو اس کی کھوپڑی پر ایک چپت لگی کہ یہ فیکٹری فلاں خانقاہ کے نام اگر رجسٹری نہیں کرتے ہو تو یہ چپت روزانہ ملتی رہے گی۔ کوئی جن ایسا مان لو میرا مرید ہو جائے جو کسی رئیس کو ایک چپت رات 12 بجے رات کو مارے اور کہے کہ دیکھو ایک چپت زندگی بھر ماروں گا، لیکن فیکٹری اور کارخانہ کوئی چیز نہیں مالک کے نام پر۔ اللہ اس سے بڑا، جس نے اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا۔ مردوں پر مرنے والوں نے کیا پایا؟ درد دل سے کہتا ہوں
اللہ کے نام پر اس مبارک مہینے میں عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کی آمین کے صدقے میں دعا مانگ لو کہ اللہ مجھے مردوں پر مرنے سے نجات دے دے، حسینوں کے چکروں سے نجات دے دے۔ جو سانس اللہ کے نام پر فدا ہو جائے تو آسمان آپ پر رش کرے گا۔ اللہ ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، اختر کا شعر سنیے۔ ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے۔ لہذا ذکر یہ نہیں یاد کرو کہ تہجد میں ذکر کر لیا، منتظم پر رو لیا، رونے والا ہوا ہے جو اتھائے عالم میں روتا ہے اللہ کے نام پر۔ اور اصلی رونا یہ ہے کہ نفس کی برک کو مضبوط رکھو، تم کو کوئی خرید نہ سکے سوا اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ شمس الدین تبریزی کو اللہ نے مقام دیا تھا، جس کو جلال الدین رومی نے فرمایا کہ میں نے شمس الدین تبریزی کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کی کہ میرا پیر بکاؤ مال نہیں ہے، چالو مال نہیں، کسی سے بک نہیں سکتا، وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں جو سلطنت اور مال و دولت سے بک جائے۔ تو یہ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے دوستو؟ ایک دن مرنا ہے کہ اس میں کسی کو شک ہے؟ جنازہ بھی آیا ہوا ہے، بہت مبارک جنازہ ہے کہ شب جمعہ میں ان کا انتقال ہوا، اور حدیث شریف میں ہے کہ جس کا انتقال جمعے کی شب میں یا دن میں ہوگا، قبر میں اس کا حساب قیامت تک نہیں ہوگا، اور جب اللہ سے ملے گا اذا لقی اللہ فلا حساب علیہ، قیامت میں بھی اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے، شب جمعہ یا دن جمعے میں موت نصیب، بڑے ہی خوش نصیب ہو شخص۔ کام بن گیا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ میر صاحب نے ابھی سنایا ہے کہ کام نہ کرو ولی اللہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا راستہ ہے۔ کام نہ کرو، گال مت چھلاؤ، داڑھی مت منڈاؤ، یہ کام مت کرو ولی اللہ بن جاؤ۔ آنکھوں سے پرائی بہو بیٹیا کسی کی نامحرم کو مت دیکھو، یہ کام ہے یا نہیں؟ کام نہ کرو، تقویٰ سے رہو۔ تقویٰ نام ہی ہے برا کام نہ کرنے کا، تقویٰ نام کام کرنے کا نہیں ہے۔ تقویٰ نام جس کام سے اللہ ناخوش ہو وہ کام نہ کرو بس۔ سبحان اللہ، کام نہ کر کے ولی اللہ بنایا اللہ نے۔ وارے میرے پیارے اللہ اور کریم مالک، کتنا آسان راستہ ولی اللہ بننے کا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے نماز تو کام ہے، نماز میں بھی ایک کام ہے کہ نماز نہ چھوڑو۔ نماز نہ چھوڑو، نماز چھوڑنا ایک کام تھا یا نہیں؟ یہ کام مت کرو، نماز مت چھوڑو، روزہ مت چھوڑو، یہ بھی نہیں ہے، منفی بنا دیا نہیں، ارے پلس کو مائنس کر دیا اسم اللہ نے۔ ماشاء اللہ، کیا پیاری بات۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس نے اللہ کو دنیا میں نہ پایا وہ اللہ خسارے میں، سارے مردے قبر میں دفن ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی دفن ہو جائیں گے۔ جلدی جلدی لوٹ لو اللہ کی رحمت و محبت کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کی کفالت کرے گا۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حرام خوشیوں سے اپنے دل کو خوش نہیں کرتا، اللہ ایسے دل، ٹوٹے ہوئے دل، حسرت کے مارے دل، خون آرزو والے دل، خون تمنا کے دل، ایسے دل کی خوش رکھنے کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری، کفالت اور ضمانت قبول کرتا ہے اور بے مثل خوشی دیتا ہے۔ دیکھو وہ ایک حسین لڑکی آئی، آپ نے نظر بچایا، دوسری حسین اس سے بے مثل، اس سے بھی زیادہ حسین آ سکتی ہے نہیں؟ ہر معشوق کے مثل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا پیارا محبوب ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے، تو بے مثل محبوب پر فدا ہو جاؤ
تو غم ہی نہ رہے گا کوئی. یہاں تو غم رہتا ہے. یہ 4 شادی تک کوٹا حلال ہے یا نہیں؟ ایک خوبصورت لڑکی دیکھا، مال دولت خوب ہے اور اس سے شادی کر لیا. مست یو مست یا یوں مست ہے. اچھا دوسری لڑکی پسند آئی، اس سے بھی کر لیا، چلو 4 کوٹا پورا کر لیا. اور 5ویں اس سے زیادہ حسین چاروں سے ملی، اب کیا کرو گے؟ شاعر، ایک عربی شاعر بزرگ نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ، دنیا میں جس چیز سے جدا ہوگے اس کا بدل موجود ہے، مثل موجود ہے. وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ، اگر اللہ تم کو نہیں ملا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ تم قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ آپ تو نہیں ملے مگر آپ کا بدل و مثل لایا ہوں. ہے کوئی ظالم اس کے لیے؟ بولو. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھ رہے کہ تم مجھے پا کے مجھے لائے ہو دنیا سے یا نہیں، مجھ کو خوش کر کے تقوی اختیار کر کے میری دوستی کا تاج پہن کر آئے یا نہیں تقوی سے، کہتا اللہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں پایا مگر آپ کا بدل، آپ کا مثل لایا ہو. تو اللہ فرمائے جھوٹے ہو تم. ولم یکن لہ کفوا، سورہ اخلاص میں نہیں پڑھا کہ میرا کوئی مثل نہیں ہے اللہ کے برابر کون؟ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ والے کیوں چین سے رہتے ہیں؟ اللہ والے کیوں اطمینان سے رہتے ہیں؟ اللہ والا کیوں دونوں جہان کی لذت دل میں رکھتے ہیں؟ وہ شاہد وہ جہاں جس دل میں پائے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے، کیونکہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. لہذا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو دیکھ کر ہاں اللہ سے بڑھ کر یہ ہے. اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. اس لیے جو اللہ کو پا جاتا ہے ایک بے مثل ذات تو وہ ہمیشہ مست اور خوش رہتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی مثل نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو لو. یہ بھی ایک بزرگ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے. میں ان کے سوا کس کو میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دو. لا ان کی طرح، لا مجھ کو، لا ان کی طرح، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، لا مجھ کو دکھا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے. بس اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. وہ اگر نہیں کرتا کہ اگر ایسا کر لوں گا تو ویسا ہو جائے گا. ارادے باندھتا ہوں توڑتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. کیسا عمدہ شاعر نے شعر کہا، ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ ایسا ویسا سب کیا ہے؟ سب بھینسا ہے. عاشق اللہ کا جو ہوگا وہ اگر مگر نہیں لگاتا، جو حکم ہوگا ہم مانیں گے. جو مالک تیرا حکم ہے اس کو مانیں گے، چاہے ایک ہی بال نکلے. ایک عالم کو جو انور شاہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے 2-3 بال تھے حلم میں لمبے، لیکن کمال ہے اسی حالت میں عمر ہے 3 بال لے کے گئے اللہ کے. اور مجھ سے کہہ رہے تھے کئی لوگوں نے کہا تم اس کو منڈا دو تو پوری گال پر داڑھی آ جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں اگر یہ پھر 3 بھی نہ آئے تو 3 بھی گئے. جو ملی ہے دولت اگر یہ بھی نہ آیا تو کیا کروں گا؟ پھر تو داڑھی منڈا سے مروں گا اللہ کیا. لہٰذا ساری زندگی 3 بار. ایک نابینا نے سرما لگایا جمعے کے دن. اس کی بیوی نے کہا اندھے تیری آنکھ میں سرما اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو اس اندھے شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ اے بیوی میں نے تجھ کو خوش کرنے کے لیے سرما نہیں لگایا، ابھی مسجد جاؤں گا اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوں گا تو میں اپنی اس سنت کو اپنے اللہ کو دکھاؤں گا کہ تیرا بندہ تیرے نبی کی سنت پر حل کر کے آیا ہے. لہذا 4 عمل بتاتا ہوں اس وقت. نمبر 1 کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو. حدیث شریف میں ہے کہ جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا منہ دنیا میں چاند 14 تاریخ کی چاند کی طرح چمکے گا. ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس میں روزہ نماز کا کوئی تذکرہ نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم 100 دفعہ پڑھ لیں؟
لا الہ الا اللہ اور میرا چہرہ قیامت کے دن 14 تاریخ کی چمکے. میں نے کہا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج اللہ رکھے گا، جس کو یہ بشارت دے گا، فیصلہ کرے گا اللہ کہ اس کا چہرہ 14 تاریخ کی چاند کی طرح قیامت میں کرنا ہے، اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق کی ذمہ داری بھی اللہ لے، اور اس کو منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت کی ذمہ داری بھی لے. لہٰذا آج سے ارادہ کر لو ساری زندگی لا الہ الا اللہ ایک طرفی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جب کہیں گے لا الہ تو سمجھیں گے قلب غیر اللہ سے خالی ہو گیا، اور جب کہیں گے الا اللہ تو سمجھیں گے عرش اعظم سے اللہ کا نور آ گیا. طریقہ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ لا الہ سے کیا تصور کیا کہ سب دل غیر اللہ سے پاک ہو گیا، اور ذرا سا دائنی طرف جھک جاؤ لا الہ، اور الا اللہ ادھر کرو، مگر گردن زیادہ مت جھٹکو، معمولی سا جھوم جاؤ. گردن یوں کرنے سے پھر گردن کی رگیں سوج جاتی ہیں اور دماغ خراب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا جھوم جاؤ دائنی طرف بائیں طرف، بس یوں کرتے رہو. میرا چہرہ دیکھ لو، میرا جھومنا. اور جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کیا، الا اللہ کیا، ان کو میں نے پاگل پایا اور گردن دکھایا، ان کو میری گردن بھی سوجی ہوئی. کشمیر کی صاحب اور سردار خان سے پوچھ لو، شعر بھی پڑھ دیا کرو حالت ذکر میں. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، پڑھو بھائی. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل. آپ مانے پانی، گل مانے مٹی، یعنی مٹی کا جو جسم ہے اس میں کیا چیز آ جائے. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. یہ تینوں شعر خواجہ صاحب پڑھتے تھے اپنے ذکر میں. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، لکھنے والا حال کا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ شفیع لاہور کے بانی، انہوں نے لکھا ہے صاحب. یہ 3 شعر یاد کر لو، اگر یاد نہ ہو تو میر صاحب سے نوٹ کر لینا، پوچھ کر. ذکر میں اس کو پڑھ لیا کرو. نمبر 2 مراقبہ یہ کرو کہ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو زمین سے عرش اعظم پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے. حدیث مشکاہ شریف کی ہے، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. لا الہ الا اللہ جب بندہ پڑھتا ہے، کس کا فرمان ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ عرش اعظم پر جا کر 7 آسمان پار کر کے اللہ سے ملتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ سے ملنے کا کیا پیارا راستہ ہے. یہ مراقبہ بھی کرو. نمبر 3 کہ غیر اللہ نکل گیا، میرے دل میں چاندی کے پانی سے اللہ لکھ گیا ہے. چاندی کے پانی سے اللہ لکھا ہوا ہے، چمک رہا ہے اللہ. لا الہ سے قلب خاص، بالکل غیر اللہ سے پاک. اور یہ مراقبہ بعد میں کہہ لو اللہ 100 دفعہ جو لا الہ الا اللہ پڑھا، قیامت کے دن میرا چہرہ چاند کی طرح روشن کرنے کا فیصلہ کر دیجئے، اور چاند کی طرح منہ اجالا کرنے کے اعمال کی توفیق دے دیجئے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت نصیب اللہ. علامہ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہیں جنت البقیع مدینہ شریف میں. وہاں پتہ چلا کہ 3 مرتبہ ان کی خبر کھودی گئی 6 مہینے کے بعد. ویسے ہی جسم تھا، کفن ویسی سفید، جسم داڑھی سب ویسی. تو معلوم ہوا کہ ان کا عمل پوچھا گیا ان کے بیٹے سے. میں بھی تھا اس وقت، مولانا آفتاب عالم ابھی زندہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ابا کا کوئی خاص عمل تھا؟ انہوں نے کہا میرے والد کا یہ خاص عمل تھا کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن 10 سال کے 11 سال کے آتے تھے تو ان کی طرف پیر نہیں کرتے تھے. اور یہ فرمایا کہ جب قرآن شریف کی طرف پیر کرنا جائز نہیں ہے تو جن کے سینے میں قرآن شریف ہے ان کی طرف کیسے پیر کروں. تو دل کو ایسا لگا کہ شاید یہی ادا اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ادا پسند آ جائے. انہوں نے اپنے ترجمان السنہ اپنی حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار، لا الہ الا اللہ کی تلوار کی کاٹ اتنی ہے کہ 7 آسمان پار کر کے جاتی ہے اور عرش اعظم پر اللہ تعالیٰ کو پا جاتی ہے تو وہیں ٹھہر جاتی ہے. اگر یہ خدا کو لا الہ الا اللہ کی کاٹ اتنی تیز ہے، یہ ایسی تلوار ہے، اس کی دھار اتنی تیز ہے کہ اگر خدا کو عرش اعظم پر یہ نہ پاتی تو اور بھی آگے بڑھ جاتی.
اس کے بعد پھر ایک شعر یہ ہے، نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے، نظر وہ ہے جو اس کون و مکان سے پار ہو جائے، مگر جب روئے تابا پر پڑے بیکار ہو جائے۔ یعنی اللہ کو پانے کے بعد پھر آگے کیوں بڑھے؟ لیکن زمین ہی پر لوگ اللہ پا رہے ہیں جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہوں کی نحوست سے۔ کالے مردوں کے دل، مردے بھرے قبرستانوں میں اللہ نہیں آتا، اس دل میں اللہ آتا ہے جو پانچوں راستوں پر سیل اور پاسبان رکھتا ہے کہ آنکھ سے بھی کوئی حرام لذت دل میں نہ آئے، ناک سے سونگ کر کے حرام لذت نہ آئے، کان سے سن کر گانا بجانا سن کر حرام لذت نہ آئے، اور منہ سے کوئی حرام لذت نہ آئے، زبان سے نہ آئے۔ حواس سے خمسہ، آنکھ، ناک، کان، زبان اور چھونا، باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، یہ 5 قوتیں ہیں جن سے لذت باہر کی امپورٹ ہوتی ہے، جو مرتے وقت سیل ہو جاتی ہے۔ مردہ ہے دیکھ نہیں سکتا، اب داڑھی منڈا نہیں سکتا، مردہ ہے، زندہ ہے، ابھی زندہ ہے مگر بے ہوش پڑا ہوا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے۔ آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، ناک ہے سونگ نہیں سکتا، زبان ہے چکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہے چھو کر کے محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ نوٹ 500 کا ہے کہ ایک کا نوٹ ہے۔ چیتے چی، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ آ کر قضا، یہ اختر کا شعر ہے، اکبر کا شعر سنیے آپ نے، اب اختر کا شعر سنیے۔ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامے حیات کو خاموش کر گئی۔ اب گرین مرچیں کھاؤ، ٹھنڈے پانی پیو، کوئی مرغوب چیز کا استعمال سب ختم ہو جائے گا۔ تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ جو بندہ مسلسل مجاہدہ کرتا ہے اور دل کو پاک رکھتا ہے، 5 راستوں سے حرام مزہ نہیں آنے دیتا، پاسبانی رکھتا ہے، نگرانی رکھتا ہے، دیکھ بھال رکھتا ہے، ہمت سے کوئی حرام لذت دل میں آنے نہیں دیتا، تو مجاہدہ اس کا مسلسل جو ہوتا ہے، تو مشاہدہ اس کے دل پر تجلیات وافرہ متواترہ اور بازگار نازل ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ۔ ایسی تجلی جو کثیر ہوتی ہے اور چمکدار ہوتی ہے، بازگار اور متواترہ مسلسل تجلیات، اللہ کے ایسے عاشقوں کے دل پر اللہ کے قرب کے تجلیات مسلسل نازل ہوتے ہیں، کیونکہ مسلسل غم اٹھا رہے ہیں، مسلسل مجاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مسلسل پیار نہیں کرے گا؟ کیوں بھائی؟ جو بیٹا مسلسل اپنے باپ کو خوش کر رہا ہے تو باپ مسلسل اس کو پیار نہیں کرے گا؟ جو بندہ مسلسل غم اٹھا رہا ہے، مسلسل اپنے دل پر مجاہدہ اٹھا رہا ہے اور تقویٰ کے نور سے اپنے قلب کو سنوار رہا ہے، مسلسل غم، مسلسل مجاہدہ جس کا ہوتا ہے، مسلسل تجلیات اور اللہ کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا مسلسل پیار اس کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کوئی مسلسل غم اٹھائے گناہ سے بچنے کا اور اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھی پیار دے۔ مسلسل مجاہدے کا، مسلسل غم کا، مسلسل پیار نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ والے ہر وقت مست رہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ چٹنی روٹی میں بھی وہ بریانی کا مزہ پاتے ہیں۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا۔ تو ایک عمل لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہو گیا۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کیجیے، جس کو میر صاحب نے بھی سنایا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے بڑے پیارے نے، مخلوق میں سب سے بڑے پیارے کو، یہ مخلوق کی خیر لگا بڑھا دیجیے اس میں، میر صاحب میں نے غور سے سنا، اس میں مخلوق کا لفظ نہیں ہے۔ سب سے بڑے پیارے نے مخلوقات میں اللہ کے علاوہ سب سے پیارے کو، مخلوق میں سب سے پیارے کو، سب سے پیارے نے مخلوق میں سب سے پیارے کو سب سے پیارا وظیفہ عطا فرمایا۔ اور کیسے فرمایا؟ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لو، پڑھتے رہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے حالن و استقبالن، کیونکہ مضارع کا سے امر بنتا ہے اور مضارع میں تجدد استمراری کی خاصیت ہے، تو امر میں بھی وہ خاصیت آ جاتی ہے۔ پڑھتے رہیے آپ، کیا چیز؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات عطا فرمائی
کہ اتنا پیارے دینے والا پیارا، جس کو دیا گیا وہ مخلوق میں سب سے پیارے، کہ یقیناً یہ وظیفہ سب سے پیارا ہوگا۔ مغفرت کا پیارا عنوان ہے، اے اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ ورحم، 4 تفسیر اس کی، رحمت میں 4 نعمتیں مانگنے کا خیال لایا کیجیے۔ رب اغفر کے بعد اے خدا بخش دیجیے، اس کے بعد رحم کر دیجیے۔ ورحم مانے رحم کر دیجیے۔ اس رحم میں 4 نعمتیں ہیں۔ نمبر 1 توفیق اطاعت، عبادت کی توفیق چھین جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ میں میڈیکل کالج میں پروفیسر ہوں، جس دن کسی لڑکی کو اوپر نظر پڑ جاتی ہے اور کچھ دیر میری ٹھہر جاتی ہے تو اس دن میری تہجد قضا ہو جاتی ہے۔ گناہ میں خاصیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق نہیں دیں گے، اور اگر وہ زبردستی پڑھے گا تو عبادت کی لذت نہیں دیں گے، کیونکہ حلاوت ایمانی سے محروم ہو گیا، بد نظری کی لعنتی حرکت سے، اور پایا بھی کچھ نہیں۔ انٹرنیشنل گدھا اور احمق ہوتا ہے، پرایا مال دیکھنے سے بتاؤ پاتا ہے کوئی؟ 1000 لڑکیوں کو دیکھو، رات میں وہی ملے گی جو تمہاری ہے، بولیے، اور غصہ الگ کر جائے گا، ناشکری الگ پیدا ہو جائے گی کہ ہماری بیوی تو ایسی نہیں، کیوں دیکھا غیر کو؟ اپنی دال روٹی پہ خوش رہو، کسی کا کباب سنگو تاکہ ناشکری نہ پیدا ہو۔ جو تقویٰ سے رہتا ہے اس کو اپنی بیوی پر شکر گزاری نصیب ہوتی ہے، سکون سے رہتا ہے، اور پھر اپنی بیویاں جنت میں حسین کر دی جائیں گی۔ آپ بھی مت کھینچو کہ کاش کی ایسا ہوتا، کاش مت کرو، یہ جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی، جس کو جیسی ملی۔ بے حساب مغفرت، نمبر 3 بے حساب مغفرت، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس سے حساب ہوگا بخشا نہیں جائے گا، عذاب کیا جائے گا۔ منوق میں شاؤد زیبا، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بے حساب مغفرت لینا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اللہم پڑھو حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آسان حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حساب آسان اس کو کہتے ہیں کہ نام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھے اور کچھ نہ پوچھے اور فرمائے جاؤ جنت میں، دیکھنا رہے بس، ایک نظر ڈالے اور کچھ نہ پوچھے، فرمائے جاؤ جنت میں۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو 4 نعمتیں اس رحمت میں ہیں، نمبر 1 توفیق اطاعت، نمبر 2 فلاحی معیشت، نمبر 3 بے حساب مغفرت، اور نمبر 4 دخول جنت۔ جنت کا دخول نیک بندوں میں رہنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میرے خاص بندوں سے ملو، جنت کا درجہ ثانوی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ توفنی مسلمہ، یہ اسلام پر وفات دینا، اور الحقنی بالصالحین، اور نیک بندوں کے ساتھ جنت میں لاحق کر دینا۔ تو نیک بندوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ الحاق وہ نعمت ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر جنت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ جنت میں بھی ہمیں نیک اپنے دوستوں میں اور صالحین میں رکھنا۔ تو وہ ظالم ہے جو یہاں دنیا میں صالحین کے ساتھ رہنے کو شوق نہ رکھتا، جو یہاں صالحین کے ساتھ شوق رکھے گا الحاق کا، اسی کے بدلے میں اللہ وہاں بھی الحاق دے گا انشاءاللہ۔ اور اس میں کہتے اللہ حکیم الامت نے لکھا فی ہے خوف الانبیاء، اس میں نبیوں کا خوف ہے کہ ما امتناع فی ہے خوف الانبیاء، ما امتناع الکفر علیہم، کفر ان کے لیے محال ہے، پھر بھی اسلام پر مرنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ نبیوں کے خوف کی دلیل ہے۔ فکیف یصح لغیرہم، عام امتی کے لیے کیسے جائز ہوگا ان یقترب بالصلاۃ، 2-4 رکعت نفل پڑھی اور اپنے کو بس فرشتہ سمجھنے لگے۔ تو 4 نعمتیں ہو گئیں۔ اب یہ چاروں نعمتوں پر عمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت، رب اغفر ورحم 2، اور کثرت سے جنت مانگنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا، 4 عمل کا حکم ہے پورے رمضان شریف میں۔ جنت کے ساتھ جنت کے اعمال بھی مانگیے، جہنم سے جب پناہ مانگیے تو جہنم میں لے جانے والے اعمال سے پناہ بھی مانگیے۔ اور سب عمل کا آسانی کے لیے دو عمل بتاتا ہوں جس سے اللہ کا راستہ آسان ہو جائے اور آپ ولی اللہ ہو جائیں۔ نمبر 1 ارادہ کرو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا، اور کیا ارادہ کرو کہ اللہ مل جائے،
ارادہ کرو، مراد اللہ کو بناؤ. سیاحت، دسترخوان پر کھانا پینا، یہ سب درجہ ثانوی رکھو. مقصد یہی ہو کہ مجھے اللہ مل جائے. دعا یہی کرو کہ زندگی اللہ تیرے بندوں کے ساتھ لگا ہوا ہوں، آپ مجھے اپنی ذات سے محروم نہ فرمائیں. اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہو. کباب والوں سے دوستی کرو اور کباب نہ کھاؤ تو کیسا آدمی ہے؟ یہ زندگی ضائع کر رہا کہ نہیں؟ لہذا اللہ والوں کے ساتھ رہو. ایک نمبر 2، کیونکہ متقی بنانا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تم میرے دوست بن جاؤ، اور اس لیے اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا کہ تم میرے دوست بن جاؤ. تو اس زمانے میں ڈبل انجن لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. جن کو نیک صحبتیں نصیب ہیں، جن کو نیک صحبتیں نصیب ہیں، اپنے شیخ و مربی کی صحبتیں نصیب ہیں، ان کو ڈبل انجن ملا ہوا ہے. کونوا مع الصادقین کا اور لعلکم تتقون روزے کی فرضیت کا. روزہ، پیٹ میں روزہ. آج کل تو حلال بھی چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، پانی پینا اور مہینوں میں حلال ہے یا نہیں؟ کھانا کھانا حلال ہے، مگر آج کل منہ پر سیل کیوں ہے؟ جب حلال نعمتیں چھوڑا کر مشق کرا رہے ہیں تاکہ جب عید کا چاند نظر آئے تو حرام سے بچ سکو. یہ ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اے میرے پیارے بندو، تم نے حلال ہمارے لیے چھوڑ دیا تو پھر حرام چھوڑنے کا مشق تو تمہیں ہو جانا چاہیے. سبحان اللہ. بتاؤ بھائی، جب میرے کہنے سے تم نے حلال چھوڑ دیا ایک مہینہ، تو مہینہ جب چاند نظر آئے تو حرام بھی نہ چھوڑ، نہ قریب نہ جانا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اہل اللہ کی صحبت ارادے کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. نیت پر ہے معاملہ. نیند کی گٹھلی لگا کر آم نہیں پا سکتے. اہل اللہ کے ساتھ رہنے کی نیت یہی ہو کہ اللہ مل جائے. آم کی گٹھلی ہوگی تو آم ملے گا، اور نیند کی گٹھلی لگا کر آم کا انتظار کر رہے ہو تو نہیں پاؤ گے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. حدیث شریف میں ہے کہ توفیق کا خزانہ اس سے ملتا ہے. اور ظہر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیجیے. اور جمعے کے دن بھی، جمعہ قائم مقام ظہر کے ہے. 4 رکعت ظہر ہے نا، تو جمعہ میں بھی 4 رکعت ہے. کیسے؟ 2 رکعت فرض اور 2 خطبہ. قائم مقام 2 رکعت کے. انشاءاللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ عاجزی سے پڑھو کہ نہیں طاقت ہے میرے اندر گناہ سے بچنے کی. ولا قوت، اور نہیں طاقت ہے نیک عمل کی، الا باللہ، مگر ہے خدا تیری مدد سے. ہم مٹی کے ڈھیلے ہیں، مٹی کے ڈھیلوں میں کیا طاقت ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپ مدد بھیج دیجیے اپنی. آپ کے جذب کے بعد پھر ہمیں کوئی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں سکتا. جس کو اللہ بنائے اپنا، اس کو غیر بنا سکتا ہے؟ جس کو اللہ کھینچے اس کو غیر کھینچ سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت سے زیادہ طاقت جب ہو جب نہ کوئی کھینچے گا ہمیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ پیار کرے اور اپنا بنائے، کون ہے اس کو اپنا بنانے والا؟ نہ ٹیڈی نہ ٹیڈا، نہ سورج نہ چاند، نہ دولت نہ سونا نہ چاندی. جس کو اللہ پیار کرتا ہے اپنا بناتا ہے، کوئی دنیا میں اس کو خرید نہیں سکتا. آپ بتاؤ، وزیر اعظم کسی بلی کو پیار کرے اور اس کے پٹے میں لکھ دے وہاں کہ وزیر اعظم کی بلی ہے، اور چاہے قصائی کا چیچڑا بھی کھا جائے، ہے ہمت قصائی کی اس کو بغدہ مارنے کی؟ بتاؤ ہے یا اس بلی کو اغوا کرنے کی ہے ہمت کسی؟ تو جب اللہ، یہ وزیر اعظم کا تو پٹے میں نام لکھا رہتا ہے، سمجھے آپ؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اور اپنے دوستوں کے دل پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا دل ہے. جب دل تیرا ہے میرا تو جسم بھی تیرا ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے. اللہ میاں چھوٹی چیز کو نہیں، وہ بادشاہ کو پکڑتے ہیں. دل اپنا، اس کا دل ولی اللہ بنا دیتے ہیں، تو اس کے جسم سے اعمال ولایت صادر ہوتے ہیں، اخلاق ولایت صادر ہوتے ہیں. سب چیزیں اولیاء اللہ کی اسے پھر مل جاتی ہیں خود بخود. بس اس مبارک مہینے میں دعا کر لو، بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو چاروں عمل نصیب فرمائے، اور ایمان و یقین اور اپنی محبت اے خدا ہم سب کو اتنا نصیب فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو، اور ایک سانس میں ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی بلا سے بھی بچا، اور ہر دشمن سے بھی ہم سب کو بچا، حاسدوں سے بھی بچا، اور جو دشمن دشمنی میں تلا ہو
اے خدا اس کی دشمنی کو خاک میں ملا دے، دھمکانے والے کو تو دھمک دے، جملہ ظالموں کے چراغ ظلم کو بجھا دے، جو بھی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو اے خدا ہم سب کو عافیت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا مجموعہ کلام فیضان محبت شائع ہو گیا ہے، جس کا ایک ایک شعر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور حسن فانی، عشق مجازی اور بدنظری کی تباکاریوں کے خلاف نہایت دل نشیں و لطیف عنوانات و تعبیرات سے متنبہ کیا گیا ہے، جس سے دل غیر اللہ سے مستغنی ہو کر عشق حقیقی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ جناب کلیم سرور صاحب فیضان محبت سے بعض ہم مناجات و نعت اور کلام محبت و معرفت آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، یہ مانا معصیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے، مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، کیسا دیکھا تو ہو گئے کیسے،
کیسا دیکھا تو ہو گئے کیسے، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا، کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا، جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا۔ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، آہ سحر کا اثر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں، مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں۔ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، جس سے ہیں آپ خوش اس جہاں میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں، وہ شب و روز ہے گلستان میں۔ دیکھ کر میرے عشق ندامت، دیکھ کر میرے عشق ندامت، دیکھ کر میرے عشق ندامت، ابر رحمت کی بارش ہے جہاں میں، ابر رحمت کی بارش ہے جہاں میں۔ در ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ، ہے دل اور جان بے قرار مدینہ، ہے دل اور جان بے قرار مدینہ۔ وہ دیکھو عہد پر
شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر اسی بھی تو آرام فرما ہے سرور اسی بھی تو آرام فرما ہے سرور الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نانجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا